السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج پروگرام میں ہم بات کریں گے یمن سے پاکستانیوں کے انخلاء کے حوالے سے۔ یمن میں جو صورتحال ہے اس کا بھی ایک جائزہ ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کنٹونمنٹ بورڈز میں بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرائے جائیں، یہ فیصلہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ اس کے علاوہ متحدہ کے قائد کا بھی ہم ذکر کریں گے جنہوں نے قیادت چھوڑنے کا اعلان کیا، پھر کارکنان کے اصرار پر دوبارہ سے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اور کشمیر میں جو ضمنی الیکشن ہوا میرپور میں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بیرسٹر سلطان محمود کامیاب ہوئے، اس انتخاب پر بھی آج نقطہ نظر آپ دیکھ پائیں گے۔ شامی صاحب، سب سے پہلے تو یمن کا مسئلہ، اس پر ہم نے پروگرامز پچھلے ہفتے بھی کیے، لیکن اب معاملہ ہے پاکستانیوں کے انخلاء کا۔ 503 جو پاکستانی ہیں وہ تو واپس پہنچ گئے، لیکن ابھی بھی بڑی تعداد میں وہاں پر پاکستانی 2500 کے قریب ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، اور خبر یہ ہے کہ دفتر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں تمام پاکستانیوں کو نکال لیں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی خطرہ ہے کہ 171 ایسے پاکستانی عدن میں جن پر حوثی قبائل جو ہیں یا باغی ہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت نزدیک آن پہنچے عدن کے۔ دیکھیے، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ حملہ کوئی خدا نخواستہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے، یعنی پاکستانیوں کو ٹارگٹ نہیں کیا ہوا، انہوں نے ابتلا میں پھنس گئے پاکستانی، ٹھیک، اور کئی دنوں سے یہ وہاں صورتحال خراب ہو رہی تھی، اور یہ جو پاکستانی ہمارے بھائی ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ پہلے یہاں سے نکل جاتے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ خطرے کی جگہ سے نکلتے ہوئے بھی دیر کرتا ہے۔ اب دیکھیں آئی ڈی پیز دیکھیں ہمارے شمالی وزیرستان سے جنوبی وزیرستان، جب سیلاب آتا ہے ملک میں وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ نکل جائیں، لوگ پھر بھی گھر چھوڑنے کو تیار آخری لمحے تک کوشش ہوتی ہے کہ یہاں رک جائیں۔ ہمارا گھر چھوڑنا ایک بہت مشکل ہوتی بات ہوتی ہے، خواہ وہ عارضی ہی کیوں نہ ہو۔ اور یمن میں جو پاکستانی مقیم تھے، ظاہر ہے کہ ان کا رزق کا سامان وہاں ہے، ان کے بچے وہاں ہیں، ان کی نوکریاں وہاں ہیں، اور یہ کوئی آسان فیصلہ تو نہیں تھا، بھارت میں چھوڑنا پڑا۔ تو ایک بات آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ہدایت پر یہ بہت تیز رفتاری سے اقدام ہوا ہے، اور ہماری جو پی آئی اے ہے، جو سول ایویشن ہے، جو ہمارا فورن آفس ہے، اور جو ہمارا سفارت خانہ ہے وہاں، سب کی تعریف کی جانی چاہیے۔ خاصا برق رفتاری کا مظاہرہ ہے، برق رفتاری سے بلا شبہ وہ لوگ یہاں لائے گئے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ سعودی وزیر دفاع سے انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے 2 گھنٹے کے لیے بمباری روکی تاکہ یہ اس کو جو نو فلائی زون بنا دیا جائے اس ایریا کو، تاکہ انخلاء ممکن ہو سکے۔ تو ایک بڑی یعنی ایک شر میں سے یہ خیر نکلا ہے کہ پاکستانی جو واپس آئے ہیں وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، نواز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، بہت خوش تھے، پی آئی اے سے خوش تھے، سول ایویشن سے خوش تھے۔ تو ایسے مناظر پاکستان کی تاریخ میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، اور بالخصوص پی آئی سے خوش ہونا آج کل کے دور میں۔ یہ اس کی جب کرائسس ہوتا ہے اس میں ہم اچھے طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، اور ہمارے جو شجاعت عظیم صاحب ہیں جو یعنی سول ایویشن کے جو ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے، ان سے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک میڈیا پرسن نے یہ سوال کیا کہ یہ کتنے پیسے خرچ ہو گئے اس سارے آپریشن پہ، تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا میں نے حساب کتاب نہیں لگایا۔ حساب کتاب جو بھی ہو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں حساب کتاب کیا نہیں جاتا۔ فی الحال تو سر انسانی جانیں پاکستانیوں کو جانے اپنے اور یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ اگر پاکستانیوں کو نقصان پہنچے تو پھر وارننگ دے دینی چاہیے حوثی ٹرائب کو کہ ایسی صورت میں پاکستان سے پھر کسی توقع نہ رکھی جائے رحم دل کی، پھر یہ انتقام اس کا لیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہوا، اور وہ ہوا جو ہم سب کی خواہش تھی۔ بالکل۔ اب یہ آصف علی زرداری صاحب سے منسوب یہ بیان ہے، رحمان ملک صاحب سے ہم نے کوشش کی آج بات کرنے کی، تو مجھے یہ کہا گیا کہ ملک صاحب آپ کو کال بیک کریں گے اس معاملے پر، لیکن میں تو ان کی کال کا انتظار کرتا رہ گیا۔ آپ کے لیے کوئی ٹائی خرید رہے ہیں آج، اسی لیے میں نے احتجاجاً ٹائی نہیں پہنی، تو وہ انہوں نے کہا کہ یمن کے خلاف سعودی عرب کے آپریشن کی حمایت کرتے ہیں۔ دیکھیے، آصف علی زرداری صاحب نے بہت دو ٹوک بیان دیے۔ یہ جو معاملہ ہے نا، سعودی عرب کی حمایت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور یہ معاملہ سعودی عرب کا بھی نہیں ہے، یہ پورے عرب اتحاد کا ہے۔ دیکھیں، پوری عرب لیگ ان کے پیچھے یکسو ہے، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، یہ سارا جو علاقہ، عمان، سارا علاقہ جو ہے وہ سعودی عرب کی پشت پر کھڑا ہے۔ مصر، ترکی، اگرچہ ترکی عالم عرب کا حصہ نہیں ہے،
میری گزارش یہ ہے کہ یہ سب لوگ پاکستان کے بہت عزیز دوست ہیں اور اس میں سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارے رشتے بہت گہرے ہیں، دفاعی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، ہمارے لاکھوں افراد وہاں رہتے ہیں، ہماری اربوں ڈالر جو ہے زر مبادلہ وہاں سے آتا ہے۔ تو اگر آپ صرف مفاد کے نقطہ نظر سے دیکھیں، ہمارے کئی بڑے یہ جو فیشن پسند لوگ ہیں نا، وہ بار بار زور دیتے ہیں، ہر معاملے میں کہتے ہیں پاکستان کو اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے، یعنی کوئی نظریاتی یا روحانی بنیاد نہ بھی ہو تو مفاد کو رکھنا چاہیے۔ تو اگر اپنے مفاد کو مد نظر رکھا جائے خالص، تو پھر بھی اس اتحاد کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور سعودی عرب کی جو علاقائی سالمیت ہے اس کے لیے کٹ بھرنے کا جذبہ جو ہے وہ اپنے دل میں اور اپنے سینے میں بیدار رکھنا ہوگا۔ ایک بات سمجھے، دوسری بات یہ ہے، یہ تو ہے مفاد، اور دوستی میں، تعلق میں پھر بعض اوقات مفاد سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے، اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، اور دوست جو ہے نا وہ دوستی نبھاتے ہیں، دوستی میں آزمائش کے وقت میں غائب نہیں ہوتے۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے جو آج بیان دیا ہے بڑا دو ٹوک ہے، واضح ہے کہ سعودی عرب کی ہم حمایت کرتے ہیں، اور یو اے ای جو ان کا ٹھکانہ جہاں دوسرا گھر ہے نا زرداری صاحب کا بھی، یو اے ای جو ہے، تو یو اے ای بھی اس میں شریک ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہماری فوج وہاں لڑنے کے لیے نہیں جا رہی، یمن کے اندر فضائی کارروائی ہو رہی ہے، ایسا کوئی فیصلہ بھی ابھی نہیں ہوا، اور ابھی فیصلہ بھی ایک میں دیکھ رہا تھا کہ کسی غیر ملکی ایجنسی کی رپورٹ تھی کہ پاکستان نے اپنی فوجیں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے فوج بھیجی بھی تو سعودی عرب میں وہ قیام کے لیے ہوگی، سعودی عرب کے تحفظ کے لیے ہوگی، اور علامتی حیثیت، کیونکہ دیکھیں عرب ملک جو ہے سارے، انہوں نے کہا، عرب لیگ نے کہا ہم اپنی فوج بنائیں گے، 40,000 نفری ہوگی اس کی، تو پاکستان بھی اس میں چند شریک ہو جائے تو ایک سمبولک ویلیو ہے اس کی۔ تو بہرحال یمن میں جا کر پاکستانی فوجیں کوئی کارروائی نہیں کرنے جا رہی، اور نہ سعودی فوج ابھی وہاں کارروائی کرنے پر تیار ہے۔ ابھی فضائی حملے ہو رہے ہیں، باغیوں کو ٹکانے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ وہاں ہو جائے۔ سعودی عرب کی کوشش بھی یہ ہوگی، اور ایران جو ہے اس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ایک تجویز یہ بھی آ رہی ہے کہ حوثیوں کہا جا رہا ہے ہتھیار پھینکیں اور بیٹھیں، بات کریں، یہ لڑائی بند کر دیں اور بیٹھیں اور معاملہ طے کر لیں۔ ایک پہلے طے ہو، یہ نقطہ تھا نا کہ فیڈریشن بنا دی جائے گی، جی تو مختلف علاقوں کی فیڈریشن بنا دینی چاہیے۔ یہ جو یمن ہے آپ کو پتا ہے تاریخی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے پہلے بھی، پھر 90 کی دہائی میں شاید یہ یکجا ہوا تھا، نہیں 1994 میں، 90 کی دہائی ہوئی، 90 کی دہائی میں 10 سال پورے ہوتے ہیں، 1991 سے لے کے 1999 تک۔ تو اس سے یہ ایک حصہ اس کا سلطنت عثمانیہ کے تحت تھا، ایک حصہ برطانیہ کے تحت تھا، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد۔ تو وہاں سے پھر سلطنت عثمانیہ کے تحت جو تھا وہ علاقہ الگ ریاست بن گیا، برطانوی والا الگ بن گیا، شمالی اور جنوبی۔ تو اب ہمیں، اور ایران جو ہے، ایران سے بھی تعلق قائم کرنا چاہیے، رابطہ قائم کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات ہو کہ سب لوگ جو ہیں یہ ہتھیار رکھ دیں، ان کی حوصلہ افزائی نہ ہو، اور یمن میں خون نہ بہے، یہی راستہ سلامتی کا۔ شام صاحب مجھے یہاں پر بریک کی جانب بڑھنا ہے، اور ناظرین آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ یمن میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کے تناظر میں پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ سیاسی قیادت اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، اس سے پہلے کوئی فیصلہ سازی کی جائے۔ تو کیا تحریک انصاف پارلیمنٹ چلی جائے گی؟ اگر ایسا اجلاس بلایا جائے تو یہ بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ سیاسی قیادت اور پارلیمنٹ نہیں، دیکھیے اصل میں یہ جو اے پی سی ہے نا، اس کی تو کوئی ضرورت ہوتی نہیں، تو پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ میں بات اس وقت ہونی چاہیے جب کوئی بنیادی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر تو یمن میں فوج بھیجنی ہے آپ نے، پھر تو پارلیمنٹ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے سعودی عرب کی حمایت کرنی ہے، خارجہ پالیسی جو آپ کا ایک راستہ طے شدہ ہے اس پر چلنا ہے،
تو پارلیمنٹ سے منظوری کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، اس کی اجلاس بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے رہنماؤں کو سمجھنا چاہیے اس وقت حکومت جو ہے وہ میجورٹی پر قائم ہے، پارلیمنٹ کی میجورٹی حکومت کے ساتھ ہے، اور حکومت جو ہے اس کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے اپنی خارجہ پالیسی کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے. لیکن تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کی سیاست کی، ان کو اعتماد میں لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ نہیں، تو یہ طریقہ جس طرح معاملہ چلتا ہے، یہ ذمہ داری دستور نے حکومت کی دی ہے، کابینہ کی ہے کہ وہ فیصلے کرے، اور جہاں وہ مناسب سمجھے پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لے. پارلیمنٹ اب کیا دیکھیے، زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں، حکومت یہ اعلان کر رہی ہے سعودی عرب کے ساتھ ہے. عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، صرف فوج بھیجنا جو ہے یمن میں اس میں انوالو ہونا وہ اور بات ہے. اس لیے سعودی عرب کی حمایت کے معاملے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. عملی طور پر کیا اقدامات کیے جانے چاہیے، اس میں مشاورت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے شام صاحب، کنٹونمنٹ بورڈز میں جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے اہم خبر ہے، لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس منصور علی خان صاحب کی یہ فیصلہ ہے. جی منصور علی شاہ ہاں، ان کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرائے جائیں، اور جو غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے جانے تھے انتخابات وہ آئین کے آرٹیکل 25 کے منافی ہیں. آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سٹیزنز کو ایڈریس کرتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ سنیے، ممتاز اقبال ملک صاحب نے جو میسج کیا ہے کہ حکومت نے جو یمن میں مقیم پاکستانیوں کو کہا تھا کہ 28 فروری تک وہ ملک چھوڑ دیں، وارننگ پہلے ایشو ہو چکی تھی لیکن انہوں نے فالو نہیں کی. یہ ہمیں بھی اپنے معاملات پہ غور کرنا چاہیے. ٹھیک، لیکن بہرحال دیکھیے کنٹونمنٹ ایریا میں حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا تھا کہ یہاں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوں گے، اس کو چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا. ٹھیک، دیکھیے آپ ایک بات سنیے، اس ملک میں جو پارٹی پالیٹکس چل رہی ہے، نیشنل اسمبلی کے الیکشن پارٹی کی بنیاد پر، بالکل صوبائی اسمبلی کے پارٹی کی بنیاد پر، تو یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں یہ پارٹی کی بنیاد پر کیوں نہ ہوں؟ اس سے دیکھیے ایک اگر تو جماعتی پالیٹکس بری چیز ہے تو پھر تو اسے سیاست میں بھی نہیں ہونا چاہیے، قومی سطح پر بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اگر مختلف اداروں میں، شہروں میں، علاقوں میں مختلف جماعتیں جو ہیں وہ میجورٹی حاصل کریں گی تو اس سے ان کے اندر ایک مقابلہ بھی شروع ہوگا صحت مند لوگوں کی خدمت کرنے کا. تو یہ جماعتی پالیٹکس سے گھبرانا نہیں چاہیے ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ کے بیٹھنے کے حضرات کو بھی، اور جو کنٹونمنٹ بورڈ سے باہر بیٹھتے ان کو بھی، کیونکہ غیر جماعتی بنیادوں پر انتخاب جو ہے وہ اس طریقے سے کرپشن کا راستہ کھولتا ہے کہ پھر جو انڈیویجول ارکان ہوتے ہیں ان سے سودا کیا جاتا ہے، ان کی آواز اجتماعی طور پر بلند نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ میں عرض کروں، یہاں جو ہوتے رہے بلدیاتی اداروں کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر، جو جیت کے آتا تھا وہ پھر کسی پارٹی میں انتظامیہ اس کو قابو کر لیتی تھی، ٹھیک، اور اس کو دامے درمے سکھنے اس کے ساتھ معاملہ کر لیا جاتا تھا. یہ کام ختم ہونا چاہیے. دنیا میں جماعتی اگر یہ ترکی ہے، ترکی میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات نہ ہوتے تو آج طیب اردوان جیسا لیڈر پیدا نہ ہوتا. بالکل یہ استنبول کی میئر شپ سے اوپر اٹھے ہیں، بالکل وہاں سے. تو اس لیے جماعتی بنیادوں سے نہ گھبرائیں، جماعتی سیاست سے نہ گھبرائیں، اور یہ کہتے ہیں نا گڑ کھانا ہے اور گلگلوں سے پرہیز کرنی ہے، اس سے ذرا توبہ کر لیں. تو ہائی کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا. اب بات کرتے ہیں شام صاحب متحدہ قائد الطاف حسین صاحب کی. انہوں نے آج صبح پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا، اور پھر دوپہر کے قریب خبر آئی کہ پارٹی کے کارکنان کے اصرار پر دوبارہ سے انہوں نے ذمہ داریاں سنبھال لی. میں تو صبح جب اٹھا نماز کے لیے تو ٹیلی ویژن آن کیا تو الطاف حسین صاحب کا خطاب چل رہا تھا. اچھا. اور ان کا جو خطاب ہے لذیذ ہوتا ہے، فقرے بھی عمدہ ہوتے ہیں، کوئی اپنا سننے میں مزہ بھی آتا ہے، اور کسی کے لتے لے رہے ہوتے ہیں. تعریف تو شادی کرتے ہیں لیکن کسی کو جاڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کو شمالی کر رہے ہوتے ہیں. اپنی پارٹی کے لوگوں پر بھی کافی نظر ہے ان کی، بالکل نام لے کے انہوں نے آج تنقید کی، کچھ کافی بدزن نظر آتے ہیں. ہماری کیا کس پر کی وہ جو فیصل سبزواری صاحب تو تھے ہی نہیں وہاں، خوشبخش شجاعت صاحب کو مخاطب کیا. اچھا اب آپ دیکھیے خوشبخش شجاعت بیچاری ابھی تو سینٹ میں منتخب ہوئی ہیں ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر، اور وہاں دیکھیے رات گئے یہ خطاب ہو رہا تھا، اور بڑے بڑے بیچارے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب مدد اللہ العالی بھی بس بیچارے ایسے بیٹھے ہوئے تھے ایک ہاتھ باندھ کر.
تو الطاف بھائی کو چاہیے کہ کوئی وقت تو ایسا مقرر کرے اپنے خطاب کا جبکہ ان بیچاروں کی کوئی نیند تو پوری ہو جائے، اور پھر یہ نماز کا وقت بھی اس میں پتہ نہیں کس طرح بچا ہوگا اس سے۔ تو بہرحال انہوں نے لگتا ہے عمران خان صاحب کو بہت سیریسلی لے لیا، انہوں نے نہیں لینا چاہیے تھا۔ عمران خان نے جو بیان دیا ان کے خلاف، اس پر وہ بہت برہم تھے اور ان کو اپنے لوگوں پر غصہ تھا کہ اس کا جواب کیوں نہیں دیا، اور دفاع نہیں بھرپور کیا، دفاع نہیں کیا، حالانکہ وہ بیچارے حسب توفیق لگے رہتے ہیں، اور پھر چینلز پر بھی غصہ نکالا۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اس حلقے میں سے 246 میں جو خالی کے 2046 نبیل گبول صاحب، نبیل گبول، اور آج تو انہوں نے امیدوار کا اعلان بھی کر دیا، عمران اسماعیل، اور متحدہ نے کنور نبی جمیل جو حیدرآباد کے سابق ناظم تھے۔ تو وہاں سے آپ دیکھیے اب وہاں یہ گمسان کا رن پڑنے والا ہے، اور ایک ایسا حلقہ جو گڑھ ہے ایم کیو ایم کا، وہاں عمران خان صاحب اپنی چوکڑی جما رہے ہیں، اور پھر بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ میرپور کا انتخاب جیت چکے ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود صاحب والا، دیکھیے بیرسٹر سلطان محمود نے کوئی میرا خیال 1985 کے بعد سے آج تک مسلسل انتخاب لڑا ہے میرپور میں۔ ان کا آبائی علاقہ ہے، ان کے جو والد صاحب ہیں نور حسین، یہ جاٹ خاندان ہے ان کا، اچھا، اور یہ اس کے جاٹوں کے سپوت ہیں۔ اور اب آپ دیکھیے یوسف رضا گیلانی صاحب ان کی کمپین کر رہے تھے ان کے خلاف، اور جناب آپ کے جو ہیں رجا پرویز اشرف، وہ بھی ان کے خلاف تھے، 2 وزیر اعظم، اور نون لیگ نے بھی اپنا امیدوار عقل میں بٹھا کے اعلان کر دیا۔ جو حاضر سربراہ وزیر اعظم ہے اس کی بھی آشیرواد ان کے مخالف کو حاصل ہو گیا، چودھری اشرف کو، اور چودھری عبدالحمید صاحب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے، وہ بھی کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے تھے یہاں، اور اربوں روپے کا فنڈ انہوں نے یہاں دیا۔ تو یہ سارے لوگ اکٹھے تھے، 4 وزیر اعظم، ٹھیک ہے، اور زرداری صاحب ایک سابق صدر، اس کے باوجود پیپلز پارٹی سیٹ نہیں نکال سکی، 12,559، اور یہ جو مسلم لیگ نون نے تو اپنا امیدوار بٹھا لیا تھا کہ زرداری صاحب نے درخواست کی تھی نواز شریف صاحب سے، تو وہ تو پہلے ہی میدان چھوڑ گئی تھی۔ اور یہ جو فیصلہ تھا نا، کہا گیا یہ میثاق جمہوریت کے تابع فیصلہ کیا گیا۔ میثاق جمہوریت میں یہ طے کیا گیا تھا کہ جو پارٹی کسی ایک جماعت نے جو سیٹ جیتی ہے نا، وہ ضمنی انتخاب میں اسی کو دی جائے گی، اسے چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ پہلے ہی اس پر عمل ہو جاتا تو بہتر تھا۔ اب تو مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو ذوف پہنچایا ہے، امیدوار کھڑا کر کے پھر اسے بٹھایا، پیپلز پارٹی کے حق میں بٹھایا، اور پھر عمران خان صاحب نے اس پہ جناب یہ کہا کہ ایک گیند سے 2 وکٹیں اڑا دی، ایک بلے سے 2 وکٹیں اڑا دی انہوں نے، زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی۔ یہ تو فکرہ کہنے کا حق تو پھر ان کو پورا پہنچتا ہے نا۔ شامی صاحب یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ناظرین آپ سے ملیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے شامی صاحب غالباً آپ کے پاس کچھ مزید پیغامات پہنچے ہیں بیرسٹر صاحب کے حوالے سے۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام سابق جج ہیں اعلیٰ عدلیہ کے، اچھا، تو انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو سلطان محمود ہے نا، یہ جیت جائیں گے، خواہ ان کو بی جے پی کا ٹکٹ بھی دے دیا جائے۔ اچھا، یعنی یہ جو جیت ہے یہ ان کی ذاتی جیت ہے، اسے پارٹی کی جیت نہ سمجھا جائے۔ وہ 8 بار انہوں نے الیکشن لڑا ہے یہاں سے، اور صرف 1 بار ہارے ہیں۔ تو ان کے والد صاحب کا بھی یعنی میرپور ہی ٹھکانا تھا، اور ان کا بھی تو ایک بڑے مضبوط امیدوار ہے اس حلقے کے، اور پیپلز پارٹی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ یہ سیٹ اس کی ہے، پر اس کے امیدوار نے، وہ بھی مضبوط امیدوار تھا اس لحاظ سے، چودھری اشرف، کہ 3,000 ووٹ کا فرق نکلا۔ جی ہاں، سلطان محمود صاحب کے 15,485۔ اب یہ بھی کہتے ہیں لوگ، کئی لوگوں نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیے، ان کے ووٹ جو ہیں سلطان محمود کو چلے گئے، کیونکہ نون لیگ کے ووٹ، ہاں، اچھا، کیونکہ ان کو غصہ آ گیا پیپلز پارٹی کی حمایت کیوں کی جائے۔ مگر یہ بھی ایک تجزیہ، دوسرا تجزیہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے ووٹ مل کر بھی کمزور پڑ گئے اور سلطان محمود بھاری پڑ گئے۔ پر اب یعنی عمران تجزیہ جس طرح بھی کر لیں، عمران خان صاحب جو ہیں اپنی مونچھوں کو جو ان پہ نہیں ہے ابھی اس وقت چہرے پر، تاؤ تو دے سکتے ہیں، اور ان کا دعویٰ بھی درست جو آپ نے پہلے جملہ کہا کہ ایک گیند سے 2 وکٹ اڑا دی۔
اپنی بھائی وہ تو کر سکتے ہیں نا، مظاہرہ تو کر سکتے ہیں نا اپنی طاقت کا. ٹھیک ہے. نیشنل ایکشن پلان کا اب جائزہ لے لیتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں وزیر اعظم کو ایک وزارت داخلہ نے رپورٹ پیش کی ہے، اور اس رپورٹ میں 24 دسمبر سے 25 مارچ تک جو وقت گزرا اس میں کتنی کارروائیاں کی گئیں، کتنے آپریشنز کیے گئے، اس کی ڈیٹیل ایک بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے. تو اس پہ مبنی ایک رپورٹ میں نے تیار کی ہے، وہ پہلے اور آپ کو ناظرین کو دکھا دیں، اس کے بعد آپ کا تبصرہ. نیشنل ایکشن پلان کے تحت 24 دسمبر سے 25 مارچ تک کی جائزہ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی. وزارت داخلہ کی جانب سے مرتب کی گئی رپورٹ کے مطابق ملک بھر سے مختلف مقدمات میں 32,347 افراد گرفتار کیے گئے، جبکہ اس دوران 28,500 آپریشنز کیے گئے. پنجاب سے 2,798 افراد، خیبر پختونخوا سے 18,619، سندھ سے 6,467، بلوچستان سے 3,483، اسلام آباد سے 762، آزاد کشمیر سے 9، گلگت بلتستان سے 30 اور فاٹا سے 179 افراد گرفتار کیے گئے. رپورٹ کے مطابق اس دوران 37 دہشت گرد مارے گئے اور 727 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار کیے گئے، جبکہ 61 مجرموں کو پھانسی دی گئی. لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر ملک بھر سے 3,938 افراد کو گرفتار کیا گیا. ان میں سب سے زیادہ خلاف ورزیاں پنجاب میں دیکھنے کو ملی، جہاں 3,214 افراد زیر حراست لیے گئے. ہیٹ اسپیچ کے ضمن میں 887 مقدمات درج کیے گئے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ FIA نے حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے رقم منتقل کرنے پر 64 کیسز میں 83 افراد گرفتار اور 101.7 ملین روپے برآمد کیے. اسی عرصے کے دوران اسٹیٹ بینک نے 120 اکاؤنٹس فریز کیے، جن میں 10.1 بلین کی رقم بھی منجمد کر دی گئی. نادرا کی مدد سے موبائل کمپنیوں نے مجموعی طور پر 59.47 ملین سموں کی تصدیق بھی مکمل کر لی. وزارت داخلہ حکام کے مطابق 24 دسمبر سے 25 مارچ تک ملک بھر میں 2,237 آپریشنز انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیے گئے. شام صاحب، اس میں جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کا معاملہ تھا کہ 3,938 مجموعی کیسز اور پنجاب میں 3,214. اچھا، اصل میں پنجاب میں بعض جگہ علماء کرام جو ہیں وہ اس سے تعاون نہیں کر رہے، اور مجھے شکایت بھی یہ ملی بات کہ بھائی مثلا 4 لاؤڈ اسپیکر پر اذان ہو رہی، تو اب پولیس کہتی ہے کئی جگہوں پہ کہ صرف آپ 1 لاؤڈ اسپیکر پہ اذان کریں اور 3 بند کر دیں. تو اس طرح کی شکایات بھی آئی ہیں، اور مطلب یہ کہ پولیس کئی جگہ ناروا سلوک بھی کر رہی ہے، اور وہ اذان جو ہے اس کو بھی محدود کر دیا اس نے. تو اس جائزہ لینا چاہیے، اور پہلے حلے میں وارننگ دینا کافی ہے میرا خیال ہے. جو لوگ ہیں ان کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہیے. علماء کرام کو ان کا بھی جذبہ تو نیک ہے نا، اگرچہ کہ ان کو ڈسپلن میں آنا چاہیے اور مانی کی عادت ترک کرنی چاہیے. یہ جو رپورٹ ہے یہ تو بتاتی ہے کافی کام ہوا ہے. دیکھیں جو اب اصل میں یہ لوگ اتنے پھیل گئے تھے اور اتنی وارداتیں بڑھ گئی تھیں کہ ایک احساس نہیں ہوتا کہ اتنی پیش رفت ہو چکی ہے. ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن معاشرے میں کچھ سکون ہے. کراچی بھی چلے جائیں، وہاں بھی ایک آپ کو سکون ملے گا، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں دباؤ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اور اب جو دہشت گرد جو ہیں اور قانون شکن جو ہیں وہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے تعاقب میں ہیں. ان کو جو چھٹی ملی ہوئی تھی وہ نہیں ملی ہوئی، اور اس کی تو بہرحال تعریف کی جانی چاہیے، اگرچہ کہ ان ایفرٹس کو تیز تر کرنے کی ضرورت ہے. اور میری تو 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو آٹونومی ملنی چاہیے، ان کو آزاد ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے طور پر کارروائی کریں، انتظامیہ کی طرف نہ دیکھتے رہیں. ابھی آپ نے دیکھا نا جب 90 پہ چھاپا مارا گیا تو بات یہی ہے جناب وزیر اعلیٰ کو پتا تھا کہ نہیں تھا، وزیر اعظم کو پتا تھا کہ نہیں تھا. بھائی یہ سب غیر رسمی باتیں جو ہیں یا کہیں ایک فضول باتیں، لاجانی باتیں ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، خاص طور پر پولیس، ان کے پاس آٹونومی ہو، وہ جہاں قانون شکن پائیں ان کے خلاف کارروائی کریں. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، اور کسی کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. یہ کام ہمیں کرنا ہوگا. پولیس کو بھی اسی طریقے سے ایک آٹونومس یعنی آرگنائزیشن بنانا ہوگا جس طریقے سے فوج ہے ہماری. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، ابھی خیبر PK میں اس سلسلے میں اقدام کیا گیا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوئے، مگر یہ کام کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو شہری ہیں ان کو بھی الرٹ ہونا پڑے گا کہ وہ جو اینٹی ٹیررسٹ ایک کال سیل بنا ہے جہاں پہ کال آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ ذہن میں رکھیے. شام صاحب، یہ سہولت مرزا کے حوالے سے بھی، کیونکہ 1 اپریل کو ان کے دوبارہ سے بلیک وارنٹ جاری ہونے تھے، مدت ختم ہو رہی تھی، اب 30 روز تک مزید ایکسٹینشن انہیں مل گئی ہے.
यानी 30 रोज तक उन्हें अब एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। हम ये समझ नहीं आ रही कि अब इनका सौलत मिर्जा से करना क्या है और इनका मसरफ क्या है। अगर तो तफ्तीश बढ़ाई जा रही है, कुछ आगे इकदाम करने का सोचा जा रहा है, जो इन्होंने वो लीक्स की थी उनका जायजा लिया जा रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं या लोगों के गिरद घेरा तंग किया जा रहा है, फिर तो ठीक है। अदरवाइज तो फिर एक ही बार कोई फैसला कर लें। वैसे फॉलो अप तो उनका कोई नहीं है उस वीडियो के बाद, कुछ पता नहीं क्या हुआ है। सिर्फ ये है कि एमक्यूएम की तरफ से गमो गुस्से का इज़हार होता रहता है। और हमारे अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं आज भी वो गुस्से में थे। और देखिए असल बात यह है कि ये इमरान खान साहब हों या अल्ताफ हुसैन साहब हों, एक बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से इलेक्शन लड़े एक दूसरे के साथ, जैसे कि क्रिकेट मैच खेला जाता है और ये दोस्ताना मैच के तौर पर खेलें। यही जमहूरियत का तकाजा है। इसे जिंदगी और मौत का मसला न बनाएं, इसे अना का मसला न समझे और इसको कोई जिद की बात न बनाएं। ठीक, अब बहरहाल यही एक बड़ी तब्दीली है कि 9-0 के गिर्द के जो इलाके हैं वहां इलेक्शन हो रहा है और उसमें इमरान खान साहब खड़े हैं। ठीक है नाज़रीन, यहां प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे इंटरनेशनल्स के लिए अजहर अली को, जो टेस्ट बैट्समैन, उनको कप्तान नामजद कर दिया है। टेस्ट मैचेस के लिए मिसबाही कप्तान रहेंगे और T20 के लिए शाहिद आफरीदी, जबकि तीनों फॉर्मेट्स के लिए विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज जो हैं वो नायब कप्तान की जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो ये अब क्योंकि आपके माशाल्लाह हमारे क्रिकेट के तबसरा निगार तो आप ही हैं, तो आप फरमाइए क्या तबसरा। सर, इस पे मुझे तो तहफ़्फ़ुज़ ये है सबसे पहला कि एक तो अजहर अली जो हैं वो वनडे इंटरनेशनल के कोई मुस्तनद खिलाड़ी नहीं हैं। 14 मैचेस सिर्फ खेलने हैं, कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की। टेस्ट में अच्छा खेलते रहे हैं। दूसरा, 1 साल से तो उन्होंने कोई वनडे नहीं खेला। तीसरी बात यह कि जो मॉडर्न वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट जो वर्ल्ड कप में हमने देखी, जितनी अंबार लगे रन्स के, जिस तरह बैट्समैनों की टेक्निक बहुत आगे चली गई, मार धाड़ करते हैं, वो रवैया या वो इनकी स्किल्स नहीं है। तो पीसीबी को न जाने क्या सूझी, इससे बेहतर हफीज को बना देते, ऑलराउंडर भी थे, क्रिकेट खेलते रहे, वहाब को बना देते, किसी और को नॉमिनेट कर लेते। बहरहाल ये भी पीसीबी ने भी फैसला किया है कि उसने कान और आंखें ये बंद रखनी है, ना कुछ देखना है और ना किसी की सुननी। चलिए खबरें ये भी आती हैं जी, फलां को इसलिए नहीं बनाया कि उसके साथ चेयरमैन साहब के जाती कोई रंजिश। चलिए ये हम जातियात में कूल जाएंगे। ये देखिए, ये जो क्यास आराइयां है ना, ये पाया सकाहत से गिरी हुई होती है। इन पर कोई तबसरा नहीं करना बेहतर है। ठीक है, इनको कोई तकदीस नहीं देनी चाहिए। लेकिन शाम साहब, मैंने अपनी जुबान से अदा आपने मैंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, वो काफी तबसरा आपका आगे आगे चले। एन मुमकिन है बांग्लादेश सीरीज के बाद कप्तान चेंज करना पड़े। ठीक है, अच्छी बात है। अगली बात ये थी कि आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा काम लठ लेके किसी के पीछे पड़ना नहीं है, अपनी बात करना है। ठीक, वो हमने कर दी बस। तो आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बाबडा की जानिब से एक ऐसे कंपटीशन था, उसकी तो पहले डिटेल में बता दूं आपको कि टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज थी 153 उर्दू में और इंग्लिश में थी 243। पोस्टर भी बनाए गए आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इनकी तादाद 187 थी। और बच्चे हैं ना, जी जी, यानी प्राइमरी स्कूल के, सेकेंडरी स्कूल के, यूनिवर्सिटी तक, कॉलेज के, जी, उनको कहा गया कि आप मजमून लिखें और इसके लिए पेंटिंग्स बनाएं। और उन्होंने बड़ा हिस्सा लिया जोशो खरोश से। कितनी एंट्रीज आई पूरे मुल्क से? जनाब ये 187 तो पोस्टर्स की थी जो सिलेक्ट हुई थी, 153 थी उर्दू की और 243 थी इंग्लिश की। और पर हर कैटेगरी के जो बच्चे थे उनमें उनको इनाम दिए गए। और ये तकरीब हुई। ये जफर महमूद साहब जो वापडा के चेयरमैन है, काफी इनके अंदर एक उपज पाई जाती है, चीजों पर गौर भी करते हैं, सोचते हैं और रास्ता भी निकालते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब वहां मेहमान खसूसी थे, उन्होंने भी पानी के मामले में बड़ी एक धुआंधार तकरीर की। तो मैं अरे अच्छी तकरीर थी, मैं खुद हाजिर था वहां। तो क्या कहते हैं? मगर उन्होंने कहा कि हमारा रवैया क्या है, पानी को कितना जाया करते हैं। देखिए, और पानी, बिजली को कितना जाया करते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 6 बजे के बाद भी कारोबार होता है, पूरी रात कारोबार होता रहता है, बिजली जाया होती। तो बड़ा उन्होंने एक अच्छी तकरीर की। लेकिन बात यह है कि जो वजीर हैं पानी और बिजली के, उनसे ये तवक्को होती है कि वो इक़दामात भी करें। और हुकूमत जो है
وہ مرض کی نشاندہی صرف کافی نہیں ہے اس کے لیے، مرض کا علاج بھی اس کو ڈھونڈنا چاہیے، اور ہماری جو قومی عادتیں بگڑ گئی ہیں ان کو ضرور درست کرنے کا کوئی نہ کوئی جتن کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں سکندر فیاض، یہ کسان بھی ہیں، ماڈرن کاشتکار بھی ہیں، یہ بھی آبی وسائل کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں چشتیاں سے۔ السلام علیکم سکندر۔ جی السلام علیکم جامی صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کہیے گا سکندر صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ سر ابھی جس طرح شامل صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک تو پانی ضائع، واقعی ہمارے ہم جو پانی لگانے کا طریقہ ہمارے فصلوں میں ہے وہ پانی اس سے بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے منگلہ سے 1 لاکھ کیوسک پانی یہ ایک بارش کے دوران نکلا ہے، ضائع ہوا ہے اور سمندر میں غرق ہو گیا۔ ہمارے پاس ڈیم نہیں بنائے، کوئی سہولتیں نہیں ہیں، پھر پانی جس طرح ہم اریگیٹ کرتے ہیں جو آب پاشی کا طریقہ ہے وہ ناقص ہے، اس سے پھر پانی جو ہے جو ہمارے کھالے ہیں جو نہریں ہیں اس سے پانی رستا ہے، ضائع ہوتا ہے 40%۔ یہ ظفر محمود نے کہا کہ 40% پانی ضائع ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے سکندر، مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ تجویز کیا ہے آپ کی؟ تجویز کیا ہے؟ 30% پانی جو ہمارا ہے وہ ہم فلڈ کے دنوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم جو ہے اس میں چھوٹے ڈیمز ایسے جن میں فلڈ کا پانی سیو کر سکیں، کیونکہ ہماری ابھی پانی سیو کرنے کی کیپیسٹی صرف 30 دن کی ہے، اور سال میں 7 ماہ تقریباً 6 سے 7 ماہ ہمارے دریاؤں میں پانی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ہم ایک بہت ہی ڈارک فیوچر کی طرف آگے جا رہے ہیں، جن میں 10 سے 15 سال کے بعد ہمارے پاس اگر ہماری واٹر سٹوریج کیپیسٹی نہ بڑھی تو ہمارے پاس نہ پینے کے لیے پانی ہوگا اور نہ زراعت کے لیے پانی ہوگا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنا جو پانی ضائع ہو رہا ہے فلڈ کے۔ ٹھیک ہے سکندر، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ چھوٹے ڈیمز کی تجویز ہے؟ ہاں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، بننے چاہیے، کچھ نہ کچھ بنے۔ ٹھیک ہے۔ اور حافظ عمر فاروق ہیں، انہوں نے وزیر آباد سے دبئی سے حاجی ظفر اقبال صاحب کا میسج بھیجا ہے انہوں نے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو رواداری کی تلقین کی آپ نے یہ بہت ٹھیک کیا۔ اچھا، رواداری ہر قیمت پر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ یہ محمد اقبال صاحب ہیں جی مظفر گڑھ سے۔ السلام علیکم اقبال صاحب۔ جی کہیے گا۔ حکم نہیں سر، عرض ہے میں یمن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، کوٹ ادو شہر سے میں بات کر رہا ہوں، تقریباً 22-23 افراد ہمارے ادھر موجود ہیں، مکلا میں ہے کوئی کہیں پہ، کسی کو پاسپورٹ ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، تو اسی بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ کوشش کر رہی ہے حکومت، ان کو بڑی جلدی نکلنا چاہیے تھا، اب انشاءاللہ ایک ایک کر کے نکلتے آئیں گے۔ آپ دعا کریں اور توقع رکھیں انشاءاللہ، اگر آپ کے پاس کوئی تفصیل ہو تو ہمیں بھجوا دیجیے۔ بالکل ضرور، ہمارے ای میل ایڈریس چل رہے ہیں، آپ اس پہ تفصیل بنائیں۔ ہمارا نیوز ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو مسلسل اس پہ کام کر رہا ہے اور تمام خبریں جو وہ نشر بھی کر رہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے وزارت خارجہ نے کہ عین ممکن ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ہم ریسکیو کر لیں تمام جتنے پاکستانی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ شامی صاحب، جی ہاں، کیپٹن عمیر جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ بس وہ کہہ رہے ہیں کہ آج پتہ نہیں وہ مختلف امیدوار جو ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ان کے جھرمٹ میں، اور پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا۔ واہ، ابھی ان امیدواروں کے نام ہم لے نہیں سکتے، اب وہ تو ہماری مجبوری ہے۔ ٹھیک، آپ کا نام لے لیتے ہیں۔ آپ کا نام لے لیتے ہیں سر۔ یہ ایک اعتراض ہے شفیق صاحب کی جانب، وہ کہتے ہیں جی متحدہ کے جو کارکنان یا رہنما ہیں وہ نظریاتی وابستگی کی وجہ سے اپنے قائد کی بات سنتے ہیں، چاہے صبح سنیں یا شام سنیں، تو زبردستی نہیں، درست ہے، لیکن ہمیں بھی تو سننا پڑتی ہے نا۔ بالکل، ان کے قائد کی گفتگو اتنی یعنی لذیذ ہوتی ہے کہ میں تو سنتا ہوں، بس سنتا چلا جاتا ہوں۔ محسن صاحب ہیں راول پنڈی سے، ان سے بات کر لیں۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ جی کہیے گا، فرمائیے۔ جاوید صاحب، میں نے یہ بات کرنی تھی کہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام کافی اچھا ہے۔ ہاں جی، حکم کریں آپ۔ جی، میں نے عرض یہ کرنی ہے کہ یہ جو آپ نے پہلے بات کی سلطان صاحب کے بارے میں، چودھری بیرسٹر سلطان جو ہیں، تو سلطان محمود صاحب، تو یہ کوئی چھوٹا واقعہ ان کا پی ٹی آئی میں شامل ہونا کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے؟ ابھی جو جس طرح آپ نے بیان دیا کہ وہ کسی انڈین مطلب ٹکٹ پہ بھی اگر وہ ہم نے بیان نہیں دیا، ہم نے تو ایس ایم ایس پڑھ کے سنایا ہے، ہم نے یہ بات نہیں کہی۔ جیسے آپ اپنی گفتگو کر رہے ہیں اس لیے اس کی گفتگو سنا دی ہم نے۔ ٹھیک ہے محسن صاحب، بہت شکریہ، راول پنڈی سے یہ کہہ رہے تھے، اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے۔ اگلا کالر کا نام کیا بتایا؟ ملک افضل صاحب، کہاں سے جی؟ جہلم سے۔ ملک صاحب کہیے گا جناب۔ افضل ملک سر۔ جی جی حکم بول رہا ہوں۔ وہ فرمائیے۔ ویسے ہمارا جنگل جو ہے وہ مکمل ہر روز ٹرکوں کی ٹرک کٹائی ہو کے جا رہی ہے جہلم کے قریب۔ جی سر، اچھا ٹھیک ہے۔ اور یہ پلیز یہ بالکل صحرا بن جائے گی، پورا پہاڑ کٹائی ہو گئی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ملک افضل اس صاحب۔ کا نوٹس لیتے ہیں جی، ہمارے بیورو کو کہیں
ان کی خبر لے جنگل کٹ رہا اس طریقے سے. ٹھیک ہے شامی صاحب، پروگرام کا وقت بھی یہاں ختم ہو گیا، تو ناظرین سے اب اجازت کا وقت ہے. آپ سے ملیں گے اب کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.